اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں ذہنی اور نفسیاتی امراض کے مریضوں کا علاج کرتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسا موضوع لے کر حاضر ہوتا ہوں کہ جس سے آپ لوگوں کا نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو، کیونکہ نفسیاتی بیماریاں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریاں عام ہیں، اسی طرح ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں بھی عام ہیں، لیکن لوگوں کو ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں بالکل علم نہیں، اور لوگ ذہنی نفسیاتی بیماریوں کو جن بھوت اور جادو ٹونے اور ان چیزوں سے جوڑتے ہیں۔ تو آج میں جس بیماری کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے اسکیزوفرینیا، یا جس کو اردو میں سکڑا کہتے ہیں۔ اسکیزوفرینیا سیریس مینٹل النس ہے، یہ ایک سیریس ذہنی بیماری ہے، شدید ذہنی بیماری ہے، اور یہ جس کو ہو جاتی ہے تو یہ لائف لانگ ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بیماری دوائیوں سے صرف کنٹرول کی جاتی ہے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے ابھی تک سائنسی لحاظ سے کہ اس بیماری کا کیور کیا جا سکے، جسے کہتے ہیں کہ جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ یہ بیماری ساری زندگی ایک انسان کے ساتھ رہتی ہے، اور اس انسان کو وقت کے ساتھ بیماری خود اور اس کا جو علاج ہے وہ بھی نقصان دیتا ہے، اور آخر میں یہ لوگ بالکل ایک ناکارہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کہ کچھ لوگ 1/3 لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، 1/3 لوگوں کو کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور 1/3 لوگ درمیانی سچویشن گزارتے ہیں۔ وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی تحقیق پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس سے بڑی امید افزا بات سامنے آئی ہے۔ چونکہ دنیا میں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، بہت سارے ایسے سینٹرز ہیں دنیا میں۔ پاکستان میں تو اس طرح کی کوئی نہ لوگوں کو انٹرسٹ ہے اور نہ اس طرح کے کوئی انسٹیٹیوٹس ہیں، لیکن باہر کے ملکوں میں لوگ ان چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں اور ان بیماریوں کے اوپر بہت تحقیق کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اسٹڈی ہے۔ ابھی فی الحال اس اسٹڈی میں جو شامل لوگ تھے، اس میں یہ تحقیق والنٹیئر طور پر، یعنی کہ جو خود سے ایک اسٹڈی میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ تحقیق صرف چند دماغی عطیات پر کی گئی، یعنی کچھ لوگوں کے اوپر کی گئی، زیادہ بڑی اسٹڈی نہیں ہے، لیکن اس کے نتائج بہت اہم ہیں۔ اور یہ تبدیلیاں جو اس اسٹڈی میں ابھی جن پہ میں بات کروں گا، وہ چونکہ اس بیماری میں دیکھی گئی ہیں، اور وہ تبدیلیاں جو دیکھی گئی ہیں جو ذہن میں ہوتی ہیں وہ صحت مند لوگوں میں نہیں ہوتی۔ تو مستقبل میں ان تبدیلیوں کے اوپر کام کرنے کا ایک سلسلہ اور ایک پلان چل رہا ہے، اور میڈیکل کی فیلڈ میں چونکہ بہت زیادہ تحقیق اور بہت زیادہ ریسرچ ہوتی ہے، تو اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ اس بیماری کا شاید جسے کیور کہتے ہیں، جڑ سے ختم کرنے کا علاج بھی کسی سٹیج پر آ جائے۔ تو تحقیق یہ ہے کہ 3D امیجنگ اور جو جدید ایڈوانسڈ پیٹ اور اسپیکٹ ٹیکنالوجی کے جو ایکس ریز کی طرح کی جو مشینیں ہیں، جیسے MRI CT اسکین ہو گیا، اس طرح پیٹ اور اسپیکٹ، اس لیول کے مشینوں کے ذریعے ان لوگوں کے برینز جن کو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے ان کی اسٹڈی کی گئی ہے، اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ برین کا ایک خاص ایریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس۔ یہ برین کا ایک دماغ کا ایک حصہ ہے، بس آپ صرف نام سن لیں، انٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس۔ اس میں جو خلیے ہوتے ہیں، جو دماغ کے نیورونز جن کو کہتے ہیں، جو کہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور اس سے ہماری ذہنی ایکٹیویٹیز چلتی ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی شاید پہلے سے بھی یا میری ویڈیوز دیکھ کے، کہ ہمارے دماغ میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے نیورونز ہیں،
جو کہ آپس میں کنیکٹ ہیں اور الیکٹریکل ایکٹیویٹی کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اور نیورو ٹرانسمیٹرز کے ذریعے یہ بات چیت ہوتی ہے اور ڈفرینٹ نیورو ٹرانسمیٹرز کی مینلی جیسے ڈوپامین اور سیروٹونین کی ڈسٹربنس کی وجہ سے اسکیزوفرینیا کی بیماری ہوتی ہے۔ تو اس برین کے اس موجود یہ جو جس ایریا کی میں نے بات کی ہے، اس میں اعصابی خلیات کی ایک تو ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، ان کی شکل بگڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی دماغ کے سیلز جو ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں ہوتی ہیں مکڑی کی طرح، تو ان کی ٹانگیں ٹیڑھی میڑھی اور چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ عام نارمل انسانوں کے دماغ میں اس طرح کی چینجز نہیں پائی جاتی۔ یہ اس اسٹڈی میں ثابت ہوا ہے کہ یہ اس ایریا کے سیلز جو ہوتے ہیں ان کی لمبائی صرف 80% رہ جاتی ہے، یعنی یہ سائز میں چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ خلیات سکڑ جاتے ہیں بلکہ ان کی شاخیں بھی پتلی اور کمزور ہو جاتی ہیں، جس سے سگنلز یعنی آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس بیماری کی علامات لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور اس میں ضروری بات یہ ہے کہ جتنے یہ سیلز چھوٹے ہوں اور ان کی ٹانگیں سکڑی ہوئی ہوں اور چھوٹی ہوں، یعنی آپس میں گفتگو نہ کر سکیں، آپس میں ٹرانسمیشن نہ کر سکیں، اتنی ہی اس بیماری کی علامات شدید ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، جن کو ہم وہم کہتے ہیں، کہ جو کانوں میں ان کو آوازیں آتی ہیں یا ان کو لوگوں پہ شک ہوتا ہے، تو انہی مریضوں میں یہ لمبائی زیادہ کم ہوتی ہے، یعنی 80% سے کم لمبائی ہوتی ہے، اور اتنی ہی شدید علامات ہوتی ہیں۔ اور یہ تحقیق یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ادویات کو ریسپانس بھی اسی وجہ سے ان لوگوں میں دوسرے مریضوں کی نسبت، یعنی اسکیزوفرینیا کے وہ مریض جن میں یہ تبدیلی نہیں ہوتی، ان کے مقابلے میں ان کا ریسپانس بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اسکیزوفرینیا میں دماغی خلیات کی کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن اب یہ تحقیق واضح طور پر ایک بائیو مارکر اسے کہتے ہیں، بایولوجیکل مارکرز کہتے ہیں، یعنی ایک نشانی مل گئی ہے کہ دماغ کے خلیوں کے سائز میں اور شکل میں فرق آ جاتا ہے۔ تو جین میپنگ اور جدید امیجنگ ٹیکنیک سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کون سے مالیکیولز کا، کون سے سیلز کا سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے، اور ان خلیات کو دوبارہ نارمل شکل میں لایا جا سکتا ہے اگر اس پہ کام کیا جائے۔ جین میپنگ، اور آج کل چونکہ جینیٹک میڈیسن بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے، ساری بیماریوں میں جینیٹک میڈیسن پہ بات ہو رہی ہے، تو اس طریقے سے دماغی رابطے میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ تو ادویات سے زیادہ اگر جینیٹک میڈیسن یوز ہو تو اسکیزوفرینیا کے مریضوں کے لیے ان کے علامات میں بھی شدت میں کمی آ سکتی ہے، اور ان کے صحت یاب ہونے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اسکیزوفرینیا آئندہ آنے والے وقت میں 5 سال 10 سال میں جینیٹک میڈیسن، یہ جو جینیاتی طور پر علاج کا طریقہ ہے، اس کے ذریعے ان سیلز کی شکل کو اور ان کے سائز کو دوبارہ بڑا کیا جا سکتا ہے، ان کی ری گروتھ کی جا سکتی ہے، اور اس طرح اسکیزوفرینیا کی بیماری میں بڑی واضح تبدیلی لائی جا سکتی ہے، جو کہ ادویات کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک نئی تحقیق ہے، اور یہ اسکیزوفرینیا کے مریضوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، اور ان کی بہتری اور علاج میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ تو جن کے گھروں میں، جن کے پیاروں کو اسکیزوفرینیا کی بیماری ہے، یا سکڑا جسے کہتے ہیں، یا شیزوفرینیا لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک امید کی خبر ہے کہ آنے والے وقتوں میں اسکیزوفرینیا قابل علاج، بلکہ جسے کہتے ہیں کہ کیور ہو جائے گی یہ بیماری جینیٹک میڈیسن کے ذریعے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ ٹاپک تھوڑا سا عام آدمی کے لیے ذرا مشکل ہے سمجھنا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جینیٹک میڈیسن سے دماغ کے خلیوں پہ کام کر کے اس بیماری کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور اس میں پھر ویکسینز ہوتے ہیں، اور ڈیفرنٹ جینیٹک میڈیسنز کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں، اور جس کے ذریعے ایسے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ادویات کے علاوہ ایک اور اپروچ
یعنی جو ہم ادویات دیتے ہیں اسکیزوفرینیا میں، اس سے الگ ایک اپروچ کے ذریعے ایسے مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی اور آپ اپنے ان مریضوں کا جن کو اسکیزوفرینیا ہے، آپ ان کے لیے ایک اچھا مستقبل دیکھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ میں کسی اور موضوع پر بات کروں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔